دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر 24 مئی کو ہوگی۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تقریباً پوری دنیا میں ہی عید الفطر 24 مئی کو ہوگی، جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک میں بھی عید الفطر 24 مئی کو منائی جائے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت سائنس کی کمیٹی میں وفاقی وزیر غلام سرور اور نور الحق کو بھی دعوت دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہفتہ 23 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان میں شوال کے چاند کی رؤیت کے لیے مرکزی کمیٹی اور زونل کمیٹیز چاند کی شہادتیں موصول کریں گی، جس کے بعد ہی عید الفطر کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہو گیا ہے۔ فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ 18 جون کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر خواجہ امتیاز نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں ہونے والے اس قتل کے مقدمے کی قانون کے مطابق پاکستان میں سماعت کرنے کی اجازت ہے۔ ملزمان کو سہولیات پاکستان سے ہی فراہم کی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت کو ہمارے شواہد پر صرف سزائے موت پر اعتراف تھا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے قومی ایئر لائن کو روزانہ ایک اضافی پرواز کی اجازت دے دی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر مسافروں کے زیادہ رش کے معاملے پر پی آئی اے کو ایک اضافی پرواز چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ اضافی پرواز کراچی اور اسلام آباد کے درمیان چلے گی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے کو اضافی پرواز کی اجازت مئی کے آخر تک دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا کے باعث نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن تاحال معطل ہے، جبکہ محدود پیمانے پر علاقائی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی معیشت اور مزدور طبقے کا خیال رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ملک سے کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس کے خاتمے تک ہمیں احتیاطی تدابیر اور حکومتی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرنا ہے۔ قوم کے نام اپنے پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے اب تک 980 اموات ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور حکومتی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں عید کی خوشیاں مناتے ہوئے بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ صرف اسی صورت میں ہی ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ سری نگر میں گزشتہ روز بھارتی فوج نے 15 مکانوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ مودی کی ہندوتوا فاشسٹ حکومت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بار پھر دنیا کو متوجہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری قتل عام سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ 9 لاکھ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ سری نگر میں گزشتہ روز بھارتی فوج نے 15 مکانوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب حکومت کی بجٹ 2020-21 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترجیحات کو فوکس کرنا ضروری ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام وحید خان کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوران ڈکیتی، قتل، جائیداد کے لیے قتل، اقدام قتل اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث 9 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
شادرہ کے رہائشی جاوید کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ مدعی مقدمہ مقتول کا بھائی ہی بھائی کا قاتل نکلا۔ مدعی مقدمہ نے اپنے سگے بھائی مقتول جاوید کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کرائے کے شوٹر کو 2 لاکھ دے کر اسے قتل کروایا۔ ملزم علی حسن مخالفین کے خلاف اندراج مقدمے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے احتجاج کرتا رہا۔ 40 لاکھ روپے تاوان کے لیے ٹریول ایجنسی کے مالک محمد عمران کو اغوا کرنے والے 3 ملزمان اظہر، مظہر اور آصف حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کی مغوی عمران سے تقریباً 10 ماہ قبل جیل میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ لال سوہانہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور نے رشوت ثابت ہونے پر ایس ایچ او تھانہ عباس نگر محمد اقبال کو معطل کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او عباس نگر کو شہزاد جمیل کو بے گناہ حوالات میں بند رکھنے اور محمد رضوان کے ذریعے 12,000 روپے رشوت وصول کرنے پر معطل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور کو متاثرہ شخص کی بیوی نے درخواست کی، جس پر ایس ایچ او عباس نگر محمد اقبال کو رشوت ثابت ہونے اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر معطل کر کے حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف نے کہا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، اختیارات سے تجاوز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میلسی میں ایم این اے طاہر اقبال چودھری نے بجلی کا افتتاح کر کے پورے علاقے کی عوام کے دل جیت لیے۔ میلسی کے نواحی علاقے گاوری بلوچ کے رہائشیوں کی قسمت جاگ گئی۔ سیاسی سماجی کارکن ڈاکٹر غلام شبیر، خالد خان، ماہر شکیل اور صفدر خان ایڈوکیٹ کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ اس موقع پر طاہر اقبال چودھری نے مزید یہ بھی کہا کہ جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے، ان علاقوں میں بھی جلد بجلی فراہم کریں گے۔ پھولوں کے شہر پتوکی کے علاقے محلہ پرانی منڈی کی مین گزرگاہ پر قائم کیا جانے والا کوڑے کا ڈپو شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اس مسئلے پر لوگ سراپا احتجاج رہتے ہیں، مگر معاملہ جوں کا تو ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز شیخ عمران۔ پتوکی میں محلہ پرانی منڈی میں قائم کیا گیا فلز ڈپو مقامی رہائشی آبادی کے لیے عذاب بن گیا، جہاں ٹی ایم اے کا عملہ پوری پرانی منڈی کا کوڑا کرکٹ لا کر ڈھیر کر دیتا ہے۔ کوڑے کے اس ڈپو کے گردونواں میں بدبودار اور تعفن زدہ ماحول کی وجہ سے شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ اس حوالے سے کئی بار انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، مگر یہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک سکول ہے، تعلیمی ادارہ بھی ہے، اور یہاں پہ جنازے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی رہائش بھی ہے، اور یہاں کے مقامی لوگ بہت ہی پریشان ہیں۔ اس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے میری اسی سے درخواست ہے اس کو فی الفور یہاں سے آبادی سے باہر منتقل کیا جائے تاکہ لوگ آنے جانے والے سکھ کا ساتھ لے سکیں۔ اس فلز ڈپو کے بالکل ساتھ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن اور گورنمنٹ بوائز اسکول بھی واقع ہے، جہاں سے سینکڑوں طالبات اسی راستے سے گزر کر تعلیمی زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کوڑے کے ڈپو کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عمران، اسٹار ایشیا نیوز، پتوکی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ضلعی صدر مولانا تاج محمد نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مارکیٹس کھلنے کے بعد ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے جمعۃ الوداع، شب قدر اور عید کے اجتماعات کریں گے۔ اگر نماز کے اجتماعات کرنے پر ہتھکڑیاں بھی لگیں تو ہمیں منظور ہے۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے، لیکن اب اس کے حوالے سے تحفظات جن لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرونا وائرس کی وبا سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے اسے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سندھ کے عوام کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن کے نام پر ڈرامہ کیا ہے۔ کرونا کے معاملے پر تمام مکتبہ فکر کے علماء نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، لیکن حکومت کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اللہ تعالیٰ سے جنگ ختم کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کرونا کے بعد کوئی اور عذاب آ جائے۔
اوکاڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آئے مریض رول گئے۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن سے ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹیز سے غائب ہیں۔ دور دراز سے چیک اپ کے لیے آئے مریض اور لواحقین کا شدید احتجاج۔ لواحقین اور مریضوں کے مطابق ڈاکٹرز نہ تو اپنے کمروں میں موجود ہیں نہ ہی ڈیوٹی پر۔ ہر صبح سے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کے کمروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہماری سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر نوٹس لیا جائے۔ خبر دیں آپ کو حیدرآباد سے، جہاں کرونا وائرس کا مریض آبادی کے درمیان معمول کی زندگی گزار رہا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کا نام شاہد بتایا جا رہا ہے۔ متاثرہ مشتبہ مریض شاہد انارکلی پلازا کے 3 فلور کا رہائشی ہے۔ پلازا مکینوں کا کہنا ہے کہ شاہد کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، پھر بھی وہ علاقے میں کھلے عام گھومتا ہے، جبکہ فیملی کا بھی بازاروں میں آنا جانا اور محلے میں آزادانہ میل ملاپ بھی جاری ہے۔ جبکہ انارکلی پلازا کی یونین کو بھی متاثرہ شخص شاہد کی بیماری کا علم ہے اور وہ اسے بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے، مگر متاثرہ مریض کی معمول کی زندگی بیمہ فیملی جاری ہے۔ محلے والوں کی جانب سے بار بار کورونا ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کے باوجود کوئی عملہ مریض کی جانچ یا اس کو قرنطینہ لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 2 دن پہلے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا کہ یہاں پر کووڈ-19 کے پیشنٹ ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہاں کی یونین جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور انہیں پوری سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گھر میں بھی بندہ ہو سکتا ہے کوارنٹائن، لیکن آپ یہ دیکھیں پلازا کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ یہاں پر جو بڑے ہیں یہاں کے یونین کے لوگ، ان سے بھی کہا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو یہاں پر کوارنٹائن رہنے دیں، لیکن ہم لوگوں کا یہ ذہن یہ نہیں مان رہا کہ یہاں پر یہ لوگ کوارنٹائن ہوں، اور وہ ہو بھی نہیں رہے۔ وہ سبزی لینے جا رہے ہیں، فروٹ لینے جا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی وائف اور بچی میرے گھر پر 3-4 دن پہلے تک آئی، تو میں تو خوفزدہ ہوں، کیونکہ یہ ایک پیشنٹ سے یہاں پہ 1000 پیشنٹ بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ 70 فیملیز رہ رہی ہیں اور 700 بچے بھی رہ رہے ہیں، تو ہم تو نہیں چاہیں گے یہاں پر رہے۔ میری خود گھر میں شاپ سے سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے پاس 10 قسم کے بچے آتے ہیں اور جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے گھر کے بالکل فلیٹ کے بالکل برابر میں ہے۔ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت عزیز ہے، تو جب ہمارے برابر کے برابر میں ایسا پیشنٹ بیٹھا ہوگا جس سے ملٹیپلائی ڈیزیز ہو تو پھر ہم تو ڈریں گے نا۔ اسی لیے ہم نے جو ہے 116 پہ بھی رابطہ کیا، لیکن وہاں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھی، کوئی تجویز نہیں دی انہوں نے۔ تو ہم مطلب کوئی رد عملی ظاہر نہیں کرا، صرف بہانے بازی، ٹال بازی اور ایک کے بعد ایک نمبر ہمیں دیتے رہے کہ آپ اسلام آباد بات کر لیں، آپ کراچی بات کر لیں۔ اب اس کے اندر گورنمنٹ کا مسئلہ ہی ہمارا تھوڑی، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ پیشنٹ کووڈ-19 یہاں پچھلے 3 ہفتے سے جو ہے نا ایڈمٹ ہے، گھر کے اندر ہی ہیں، اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہیں۔ ٹیسٹ کرایا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں 3 دن پہلے پتہ چلا۔ جب 3 دن پہلے پتہ چلا تو ہم بھی ظاہر سے فکر مند ہوئے کہ بھائی یہ کووڈ-19 کا کیس ہے، ظاہر سی بات تو پازیٹیو آ گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی تدارک ہونا چاہیے نا۔ اچھا، کوارنٹائن ہونے کے لیے جگہ تو پازیٹیو مطلب وہ صحیح نہیں ہے نا، مطلب جیسے کووڈ اس کے لیے تو جیسے کہنا چاہیے کوارنٹائن کے لیے تو ایک بڑا مقام ہوتا ہے جہاں پہ آپ شیلٹر لیں، یا تو اٹیچ ہوا ہے فلیٹ، تو ہاؤ ول ڈو ارینج ان دس فلیٹ، مطلب کیسے ہوں گے آپ؟ وہ ان کا ایک ڈاکٹر آیا تھا، پوری ایک کٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جو پہن کر آتے ہیں اور آگے ماسک لگا ہوا، پورے ایک شیلٹر، ان وہ جو شیٹ ہوتی ہے وہ پہنے ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ بات کر رہے ہیں مطلب، اور پھر آ جا بھی رہے ہیں۔ جب آ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں ہاتھ رکھیں گے، کچھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے یہ پینڈیمک ہے، یہ پھیلتا ہے، یہ تو ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ باڈی میں آ چکا ہوتا ہے، مطلب جیسا کہنا چاہیے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائم 3 ہفتے بعد بھی کرتا ہے۔ تھانے میں رپورٹ کری، وہاں سے اے سی کو کری تو اے سی فون اٹھا نہیں رہے تھے، ڈی سی کے پاس کمپلین چلی گئی ہے۔ دنیا پور میں اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو چیک کرنے کے لیے اندرون بازار کا وزٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن نے حکومتی SOPs پر عمل نہ کرنے پر دکانداروں سے برہمی کا اظہار کیا اور SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اندرون بازار میں قائم کیے گئے پولیس ہیلپ کیمپ کا بھی وزٹ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کسی کو خلاف ورزی کرنے پر ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاجر برادری SOPs پر عمل کرے، SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ کشمور گڈو تھانے کی حدود نواحی گل نواز سومرو میں پیسوں کے لین دین کی معمولی بات پر سومرو برادری کے 2 گروپس میں تصادم۔
تصادم کے دوران ایک دوسرے پر دونوں گروپس کا اینٹوں اور ڈنڈوں سے آزادانہ استعمال کیا گیا۔ دونوں گروپس کے 6 افراد زخمی جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے دونوں گروپس کو میڈیکل لیٹر دے کر مرہم پٹی کے لیے ہسپتال منتقل کروا دیا۔ تھانہ شیخ ملتون میں چاند رات پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے سرکل ڈی ایس پی جان خانزادہ کی زیر صدارت ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی مہم چلانے کا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ تفصیل شوکت علی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ شیخ ملتون میں چاند رات پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے سرکل ڈی ایس پی جانزادہ خان کی سربراہی میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں متفقہ طور پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے لائحہ عمل طے کر کے مختلف علاقوں کے مساجدوں میں اعلانات کرنے اور دیگر ذرائع بھی استعمال کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی شیخ ملتون سرکل جانزادہ خان نے کہا کہ عید ایک مقدس تہوار ہے، ہمیں اس کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے دوسرے کے گھر کو غم میں تبدیل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میرے عوام، مردان کے عوام اور شیخ ملتون سرکل کے عوام، میرا درخواست ہے کہ چاند رات میں ہوائی فائرنگ سے گریز کریں، کیونکہ چاند رات پہ سارے اکثر لوگ جو ہے وہ مطلب کمروں سے باہر ہوتے ہیں، گھروں سے باہر ہوتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ بھٹا خشت مالکان کی کرونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں لوٹ مار جاری۔ متعلقہ ذمہ داران کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اینٹیں پرانے ریٹس پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ رائے ونڈ تحصیل بھر میں پلازے، عمارتیں وغیرہ تعمیر کرنے والے شہریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بھٹا مالکان نے جنگل کا قانون نافذ کر رکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں نعمت علی خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈیزل سستا ہونے کا فائدہ عوام کو نہ پہنچ سکا۔ ڈیزل 129 روپے سے 82 روپے پر آ گیا، مگر اینٹیں ابھی بھی 9000 روپے میں 1000 اینٹ فروخت ہو رہی ہے۔ بھٹا مالکان کی ہٹ درمی کے باعث اینٹوں کی قیمتوں میں آسمان پر جا پہنچی۔ اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں کی جانب سے بتایا گیا کہ نئے گھر، کوٹھیاں، بنگلہ تعمیر کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھٹا مالکان کی ہے، جنہوں نے من مرضی کے نرخ مقرر کر کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے۔ شہریوں نے سٹار ایشیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صحیح ہے، سب کچھ سستی ہو گئی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اٹن سستی ہو گیا پہ اسی مزدور بندے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہنے ہیں، اسی گھر کس طریقے نہ بنائیے، کیونکہ 9000 نو تو اسی کل پتا کیا 9000 دیتے پہ کی اسی کریے گے، کی کمائی کرتے پہ اگے رولے پہ ہوئے ہیں۔ تحصیل ریونڈ میں قائم بھٹا مالکان کو مٹی، ریت، کوئلہ سمیت تمام سہولتیں میسر ہے، مگر ریونڈ میں پرانی قیمتوں پر اینٹیں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہر ریونڈ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بھٹا مالکان نے جنگل کا قانون نافذ کر رکھا ہے۔ انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، جبکہ ڈیزل سستا ہونے کے بعد بھی بھٹا مالکان پرانی ریٹوں پر اینٹیں فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور اور اسسٹنٹ کمشنر ریونڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل ریونڈ کے بھٹا مالکان کو سرکاری نرخوں پر اینٹیں فروخت کرنے کا پابند بنایا جائے، تاکہ شہر میں تعمیری و مرمت کا کام جاری رکھ سکے اور مزدوروں کے گھروں کے چولہے جل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمت علی خان، سٹار ایشیا نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور چیئرمین بیت المال ضلع ننکانہ صاحب رائے مشتاق احمد کھرل نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ واربرٹن کے قریب زمین کے تنازع کو غلط سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ واقع میں میرا یا وفاقی وزیر داخلہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر واقع میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو جائے تو ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ سیاسی مخالفین نے بے بنیاد الزامات کی تردید نہ کی۔ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واربرٹن کے قریب ہونے والے اس واقعے میں میرا کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین بے بنیاد الزامات لگا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سمندری کے نواحی علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے کارروائی کرتے ہوئے قابضین سے تالاب کی جگہ واگزار کروا لی ہے۔ کارروائی سائلین کے درخواست پر کی گئی ہے۔
قبضہ مافیا نے گاؤں کے تالاب پر قبضہ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں کا سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ گلیوں بازاروں میں گندا پانی کھڑا ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا تھا۔ سائلین نے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان کو تحریری درخواست دی تو اے سی فیصل سلطان نے کارروائی کرتے ہوئے قابضین سے جگہ واگزار کروا لی۔ متاثرین نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اے سی فیصل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ اے سی آفس کے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے ہیں، عوامی شکایات پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ کروڑ پکا میں آن ڈیوٹی تحصیلدار کو سڑک پر روک کر زبردستی گاڑی سے اتار کر سب انسپکٹر کی بدتمیزی، محکمہ مال کے ملازمین سراپا احتجاج۔ آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر بدتمیزی سب انسپکٹر کو نوکری سے برخاست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کروڑ پکا میں آن ڈیوٹی تحصیلدار اسپیشل مجسٹریٹ پرائز کنٹرول ملک آفتاب ڈوگر کو گزشتہ روز پنجاب پولیس کی سب انسپکٹر نے روک کر زبردستی گاڑی سے اتار کر ہراساں کیا اور بدتمیزی بھی کی، جس پر ضلعی انجمن پٹواریان، ایپکا عہدیداران اور محکمہ مال کے عہدیداران نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا اور پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سب انسپکٹر فراز ایوان جیسے لوگ پنجاب پولیس کے محکمے پر دھبا ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سب انسپکٹر فراز ایوان کروڑ پکا میں ایس ایچ او تعینات تھا تو ایک معزز شہری پر بےایمانہ تشدد کرنے پر ڈی پی او لودرا نے معطل کر دیا تھا، مگر سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے فوراً انچارج سی آئی اے لگا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اور پولیس گردی میں ملوث بدتمیز سب انسپکٹر فراز ایوان کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ جامپور کے علاقے تھانہ داجل کی پولیس نے کارروائیاں کی، جس کے دوران بین الاضلاعی موٹر سائیکل سنیچر اور موٹر سائیکل لفٹر دو بڑے گینگز شاہد اور ریحانی کو 7 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خطرناک اشتہاری ملزمان 78 سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ڈی پی او راجن پور احسن سیف اللہ کی ہدایت پر جامپور کے نواحی علاقے تھانہ داجل کے پولیس نے سنگین مقدمات میں کئی سالوں سے روپوش خطرناک گینگز کے ملزمان کے گرد جامع حکمت عملی سے گھیرا تنگ کرتے ہوئے شادرہ پولی گینگ کے سرغنہ شاہد عرف شاہد پولی کو اپنے ساتھیوں نادر، غلام قادر سمیت، جبکہ ریحانی مہیجی گینگ کے سرغنہ ریحان عرف ریحانی پولی کو 4 ساتھیوں الطاف انصر رینا سمیت گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او داجل منیر چانڈیا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، جن پر رابری، موٹر وہیکل چوری، نقب زنی، مویشی چوری، اسلحہ ناجائز اور پولیس مقابلہ جیسے 78 سنگین مقدمات درج ہیں۔ دادو میں اے سیکشن تھانے کے قریب چوری کی واردات ہوئی۔ چوری بیوپاری جاوید قریشی کے آٹا چاول کے ہول سیلر دکان سے نقدی اور سامان چوری کر لیا گیا۔ چور 1.5 لاکھ نقدی اور سامان چوری کر کے فرار ہو گیا۔ اطلاع پر ایس ایچ او جائے وقوع پر پہنچ گیا، جس کے بعد تفتیش جاری ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائی دے رہا ہے کہ چور دکان کے روشن دان کو لوہے کی جالی توڑ کر اندر داخل ہوا۔ گجرانوالہ میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف الائنس آف سکولز ایسوسی ایشن کا احتجاج ہوا۔ کورونا کے باعث تعلیمی ادارے بند ہونے سے شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ چیئرمین محمد انور کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی مزید بندش سے کسی صورت قبول نہیں ہے۔ حکومت 1 جون سے اسکول کھولنے کا اعلان کرے، بصورت دیگر خود اسکول کھولنے پر مجبور ہوں گے۔ اسکولز کے لیے ایس او پیز دیے جائیں، ان پر عمل کروائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی نائب صدر اور رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا دادو کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہاسپٹل میں 100 سے زائد ڈاکٹر بھاڑے پر گئے ہوئے ہیں۔ ہسپتال میں ٹانگ جوڑنے کا ڈاکٹر دل کا علاج کر رہا ہے۔ دادو کے ہسپتالوں کا حال دیکھا ہے، نہ دوائیاں ہیں نہ علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ حکومت کو بھی کسی این جی اوز کے حوالے کر دیں۔ سکولز میں بچوں کے بجائے بھینسیں پڑھ رہی ہیں۔ سندھ میں لوگ سب پڑھ گئے، اب بھینسیں پڑھ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے 400 بیڈ ہسپتال اور غریب آباد گرلز اسکول کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران حلیم عادل شیخ اسکول میں کھڑی بھینسوں سے سوال کرتا رہا۔ بے نظیر کے نام سے 400 بیڈ ہسپتال 8 سال میں 2 ارب سے بھی مکمل نہیں ہوئی۔
ननकाना साहिब जुमातुल विदा और ईद उल फितर के सिलसिले में ज़िले अमन कमेटी का इजलास ADCR मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़िले भर की तमाम मसाजिदों की इंतज़ामिया ईद उल फितर की नमाज का अहतमाम खुली जगहों पर करे ताकि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की 100% यकीनी बनाया जा सके। शहरी ईद के मौके पर गले मिलने से परहेज़ करें, फेस मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। इन ख्यालात का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने जुमातुल विदा और ईद उल फितर के सिलसिले में मुनाकिदा ज़िले अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती SOPs के मुताबिक जुमातुल विदा और ईद उल फितर के इज्तिमात का अहतमाम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को चाहिए कि वो अपना अपना किरदार एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अदा करें और इस मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देकर मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दें। सरगोदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक टाइगर फोर्स तश्कील दे दी गई, जिनमें टी शर्ट और टोपियां तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सरगोदा में कोरोना टाइगर फोर्स में टोपियां और शर्ट तकसीम करने की तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टाइगर फोर्स की तश्कील ऐसा इक़दाम है और फोर्स से मुंसलिक होने वाले नौजवान मुल्क से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर का कहना था कि टाइगर फोर्स का क़याम कोई सियासी एजेंडा नहीं है, इनका मकसद सियासत से बालातर होकर सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। बग़ैर लालच और मुआवजे के रज़ाकाराना काम करने वाले तमाम अफराद दूसरों के लिए मशअल राह हैं। इस मौके पर टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को ज़ाब्ता अखलाक और SOPs से आगाह किया गया। ईद आमद के पेश नज़र रेलवे ऑपरेशन तो बहाल कर दिया गया, लेकिन खानेवाल में किसी भी गाड़ी का स्टॉप ना होने के सबब खानेवाल के शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के बाइस मुअत्तल होने वाले ट्रेन ऑपरेशन को ईद की आमद के पेश नज़र दोबारा बहाल तो कर दिया गया, लेकिन जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाले ज़िला खानेवाल के साथ इम्तियाजी सलूक करते हुए किसी भी ट्रेन का स्टॉप खानेवाल जंक्शन पर नहीं रखा गया। खानेवाल जंक्शन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा 4 ट्रैक जंक्शन है। ट्रेन का स्टॉप न होने की वजह से खानेवाल के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों और स्टेशन से मुंसलिक कारोबार करने वालों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खानेवाल जंक्शन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप न होने से दर्जनों अफराद बेरोजगार हुए हैं। यहाँ 2 महीने से कोई कारोबार नहीं है, स्टेशन बंद पड़ा है, कुलियों का काम नहीं है और मार्केट तकरीबन वीरान पड़ी है और किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं हुआ। चलो कम से कम और नहीं 2 मिनट ही कर देते, चलो ये है कि गरीब आदमी की रोज़ी चल पड़ती। रशीद साहब से हमारी गुजारिश है कि उन्होंने ट्रेनें जो 30 चलाई हैं अप डाउन की 15, और उन्होंने लाहौर भी स्टाफ दिया है और हर जगह दिया है स्टाफ, खानेवाल में स्टाफ नहीं दिया है। बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है कि खानेवाल में स्टाफ दिया जाए। दूसरी जानब शहरियों समेत कुली और रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत के इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज करते हुए रेलवे हुक्काम से खानेवाल जंक्शन पर ट्रेनों के स्टाफ बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।